بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، آج جو ہے نا اہم جن پہ ہم نے بات کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں فل سکیل ملٹری آپریشن جو ہے اس کے بارے میں، کہ جس طرح بنو میں گن شپ ہیلی کاپٹرز، دیر میں گن شپ ہیلی کاپٹر، تو ابھی اس پہ بات کریں گے کہ سچویشن کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے گزشتہ روز بنو میں افغان طالبان کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان آپ جو ہے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، تو وہ پیغام بھی آ چکا ہے پاکستان کو، وہ پیغام مل چکا ہے. تو وہ پیغام کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اہم جو ہے نا وہ خلیل زاد کا دوبارہ ایکٹیو ہونا، خلیل زاد کا فیوچر کیا ہے افغانستان میں، اس پہ بات کریں گے. اور یہ جو خبریں آئی ہے افغان میڈیا میں اس کے مستقبل رول کے حوالے سے افغانستان میں، اس کے طالبان کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کے، وہ ان ساروں پہ بات کریں گے. کیا واقعی ابھی جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، نئی سیٹ اپ آئے گی، تو اس میں واقعی ہو سکتا ہے کہ خلیل زاد صاحب کو کوئی نئی ذمہ داری دی جا سکے. اس پہ بات کریں گے. تو یہ چار اہم پوائنٹس ہیں. موقع ملے یا تو دوسرے میں کریں گے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا کیوں سپورٹ نہیں کرتے ملٹری آپریشنز کو، یا یہ وہاں تک کہ کنڈم بھی نہیں کرتے. یہ ایک سوال ہے، لیکن آخر میں دیکھ لیں گے. اس پہ اس پہ علیحدہ ہم کوشش کریں گے کہ علیحدہ ولاگ کرے، وہ تھوڑا سا لمبا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جب سے گزشتہ روز ایک دن میں ہمارے 20 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے میجر عدنان کا جو واقعہ ہوا تھا، جس پہ قوم پہلے سے سوگوار تھی، اور اس کے بعد یہ 20 اور اسی ہی دن 45 دہشت گردوں کو جو ہے دیر، باجوڑ اور وزیرستان اس میں ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا دن تھا اور بڑا بھاری دن تھا. اور پھر وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب پھر بنو چلے گئے اور وہاں پہ شہداء کے جنازے میں شرکت کی، اور جو زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کی. تو یہ ایک بھاری دن تھا. اس کے بعد کیا ہوا، نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ بنو میں باقاعدہ یہ جو بکا خیل کا جو علاقہ ہے، جہاں پہ جو ہے باقاعدہ آپریشن لانچ کیا گیا. اور وہ جو شاہ محمد جو پرانے صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، شاہ محمد وزیر، کہتے ہیں کہ اس کے ڈیرے کو جس پہ قبضہ کیا گیا تھا حافظ گل بہادر گروپ کے، وہ جو گرباز کمانڈرز تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور وہاں پہ اس کے تقریباً 13-14 کے قریب جو ہے یہ خوارج یا شدت پسند جو ہے یہ ہلاک ہو چکے ہیں. اگرچہ میرے خیال میں شاہ محمد کے فیملی نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ان کا حجرہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، لیکن کمیونٹی سینٹر بھی وہ بھی ایک حجرہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ گن شپ ہیلی کاپٹر کا استعمال ہونا، فل سکیل جو ہے وہ کرفیو میں یہ دیر میں جو ہے جو کیجولٹی ہوئی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے کیجولٹی ہوئے، 7 سیکیورٹی فورسز اور 13 ان کی ہوئی ہے. تو وہ بڑا ایک وہاں پہ بھی باقاعدہ ایئر کور جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو وہاں پہ فل سکیل آپریشن ہے. باجوڑ میں آپ نے دیکھا کہ اسی دن 22 خوارج کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا ہے. مومند میں بھی ہے. شمالی وزیرستان کا جو دتا خیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ، یا جنوبی وزیرستان کا سروکے کا، یا یہ جو وانا اور یہ روڈ ہے، اس پہ کافی جو ہے ٹینشن ہے. اور میرے خیال میں یہ آج 2 دن جو ہے نا یہ کافی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں تیزی آ جائے. اور اس وقت قوم بھی ان کے ساتھ ہے. قوم بھی چاہتی ہے کہ یار اس مسئلے کو حل کرنا یا ختم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. آپ کا دوسرا سوال جو تھا یہ افغانستان کے حوالے سے، جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. دیکھیں، اسی روز وزیر اعظم صاحب نے کھل کے کہا کہ افغانستان طالبان کو اب انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کے پاس ساتھ ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. وہ عوام جس نے ان کو 40 سال تک جو ہے اپنے کندھوں پہ رکھا، ان کو عزت دی، ان کو جگہ دیا، ان کے ساتھ مسجد شریک کیا، ان کے ساتھ حجرے شریک کیا، ان کے ساتھ کیل والکلیان جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک کیے. اب ان کے خلاف وہی افغان طالبان، ان کا گھر استعمال ہو رہا ہے. جن لوگوں کو آپ نے پناہ دی تھی، اب وہی لوگ جو ہے آپ کے دشمنوں کو پناہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک پیغام دیا ہے، اور ویٹ کر رہے تھے کہ ان کا لیکن ان کا جو پیغام ہے وہ کافی مزہ کا خیز لگ رہا ہے. لیکن اب حکومت کا جو فیصلہ کیا ہے کہ صادق خان صاحب کو آج یا کل جو ہے، اگر آج نہیں تو کل یا پرسوں جو ہے اس کو کابل بھیجا جا رہا ہے، تاکہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یا وزیر اعظم صاحب نے جو تھریٹ کیا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ شیئر کرے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے سینٹیمنٹس ہے،
یہ پاکستانی ریاست کے سینٹیمنٹ سے، یہ پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ سے آپ نے ان لوگوں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. ان کے جس طرح ان کے جو ٹھکانے ہیں جو پورے پاکستان بارڈر ایریاز کے ساتھ ہے، ان کے ٹھکانوں کو آپ ختم کریں. آپ نہیں کرو گے تو پھر پاکستان کرے گا. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ میسیج ہے جس کے ساتھ وہ جا رہا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طالبان کو جو لیڈرشپ ہے وہ آج کل وہ بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں جو کہ پہلے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی صاحب کے وقت میں جو بیانیہ تھا کہ یہ جو طالبان ہے یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں. مطلب ہے کہ پہلے تو ہم دونوں کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں ہے. اب وہ طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ختم کریں، اور یہ اپنے افغانوں کو بتا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ختم کریں، خود یہ ختم نہیں کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ایک یہ بیانیہ کیوں؟ یہ میسج ہے پاکستان کے لیے کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا جو شدت پسند ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، وہاں پہ اب یہ لگے ہوئے ہیں افغان عوام کو یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ہم سے مروا رہے ہیں، خود یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ وہی بیانیہ ہے جس کو میں نے آپ کو کہا کہ جمہوریت یا ریپبلک کے وقت جو تھے، اس وقت پورا افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ پورا افغانستان پاکستان کے خلاف اکٹھا ہے. خواہ وہ مجاہدین ہے، خواہ وہ کمیونسٹ ہے، خواہ وہ جمہوریت ڈیموکریٹ. the reason is کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جائے. دس از دا میسج واٹ پاکستان کا کہ جمہوریت کے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، طالبان ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو مجاہدین ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ ٹیچ اے لیسن ٹو پاکستان کہ جس نے ان کے خیال میں افغانستان کے ساتھ جو کیا ہے اس کا سبق اب ان کو سکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک میسج آیا ہے پاکستان کے لیے. ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں زلمے خلیل زاد کا جو بیان آیا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. زلمے خلیل زاد نے پاکستان کو ایک ٹانٹ کے انداز میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں جب طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے افغانستان میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے ان کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے، پولیٹیکل اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور ملٹری اسٹریٹجی از ناٹ اے سولوشن فار اٹ. تو آج ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ فوجی حل اس مسئلے کا نہیں ہے. آپ اس کا جو ہے کوئی سیاسی حل نکالے، اور مشورہ دیا ہے پاکستان کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، نقصان آپ کا ہو رہا ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈزنٹ ہیو دا اسٹریٹجی. پاکستان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. تو کہتے ہیں بہتر ہے بیٹھ جائے. افغان طالبان جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے جو کوآپریشن کریں گے. یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے، جس طرح امریکہ اور طالبان کی نیگوسیشن ہو رہی تھی، پاکستان کوآپریٹ کر رہا تھا اس میں دونوں کے درمیان. تو یہی پاکستان کا رول جو ہے اب یہ افغان طالبان کا ہوگا. اس وقت طالبان کا رول اب ٹی ٹی پی لے گا، اور امریکہ کا رول جو ہے وہ پاکستان لے گا. تو یہ اس کا ایک بیان ہے. اب زلمے خلیل زاد بڑی زبردست پلیسنگ کر رہا ہے. وہ افغان طالبان میں بھی مقبول ہو رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی ایک بڑے طبقے کے لیے مقبول ہو رہا ہے. یہ جو شہباز اخبار ہے کابل سے، میرے خیال میں حزب اسلامی کی ہے، کہ ان کے کہ جس طرح یہ کابل آنا جانا، کابل افغانستان کے افیئرز میں اور سب کو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا، لگ ایسا رہا ہے کہ اس کو مستقبل کی بہت بڑی مطلب یہ کہ جس طرح اشرف غنی صاحب باہر سے آئے، جس طرح ہمارے ہاں وہ جو تھے ایک وزیر تھے یہاں پہ جو وزیر اعظم بنے تھے، معین قریشی بھی تھے اور ایک دوسرے بھی تھے باہر سے آ کے پاکستان کے، شوکت عزیز وغیرہ. تو میرے خیال میں اس کو بھی ٹیپ کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان، کیونکہ اس وقت افغانستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ غیر متنازع ہو. لیکن خلیل زاد لگ ایسا رہا ہے کہ وہ اس پہ جمہوریت کے لوگ، یہ جو ویسٹرن ڈائسپورا ہے افغان کا، وہ بھی اس پہ راضی ہوں گے. اور طالبان کے ساتھ ان کا تو اچھا، اگر طالبان تو یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پاکستان میں بھی ایک بڑے طبقے کے ساتھ ان کے تعلق، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو حلقہ اثر ہے وہ ان کو وہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ انداز سے چل رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے. پاکستان نیڈ اے اسٹریٹجی، پاکستان نیڈ اے یونیفائڈ اسٹریٹجی. اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا پڑے گا سیاسی طور پر بھی. اور یہ خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے سیاسی طور پر یا حکومتی اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، اس میں بھی جو ہے نا ہم نے
اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. افغانستان سے کوئی توقع نہ رکھے کہ افغان طالبان اسی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن کریں گے.